بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈیا ٹاک کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں حفیظ عثمانی۔ آج ہم بہت اہم موضوعات پر گفتگو کریں گے اور اسلام آباد میں آزادی مارچ کے دھرنے کے حوالے سے جاری صورتحال، مولانا فضل الرحمان صاحب کے جلسے کی تعداد اور مولانا کے ڈی چوک جانے کے حوالے سے ان کی رہبر کمیٹی کے فیصلے، کیا آزادی مارچ تصادم کی راہ اختیار کرے گا، اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے الٹیمیٹم دیا ہے اس کے خاتمے کے بعد ان کا کیا لائحہ عمل ہوگا۔ اسی طرح کیا مولانا سمیت اتحادی قیادت کو گرفتار کر لیا جائے گا یا ان کی گرفتاری زیر غور ہے، اور یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ ان انتہائی اہم موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ممتاز کالم نگار محترم جناب جاوید ملک صاحب۔ محترم جاوید ملک صاحب، پہلا سوال تو میرا آپ سے یہ ہے کہ آج کی جو تازہ ترین جلسے کی صورتحال ہے وہ کیا ہے، اور جو آزادی مارچ کی قیادت ہے تو انہوں نے اب کل تک کے لیے کیا لائحہ عمل اپنے جتنے بھی وہاں پر ان کے ورکرز ہیں، جتنی بھی پارٹی کے اراکین ہیں جو دھرنے میں شرکا موجود ہیں، ان کو کیا دیا ہے؟ عثمانی صاحب، الٹیمیٹم کا آج پہلا دن ختم ہو گیا اور کل شام تک مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو 2 دن کا الٹیمیٹم دیا تھا وہ ختم ہو جائیں گے۔ ان کا آئندہ لائحہ عمل کیا ہے اس کا اعلان وہ کل شام یا رات کسی وقت کریں گے۔ انتظامات کیسے ہیں؟ انتظامات بہت شاندار ہیں۔ ابھی تک ایک بہت وسیع رقبہ ہے جس پہ یہ لوگ خیمہ زن ہیں۔ ابھی تک جو مقامی انتظامیہ ہے اس نے بھی اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے مظاہرین اور جو آزادی مارچ کے شرکا ہیں ان کے انتظامات کی طرف توجہ دی ہے۔ بالکل۔ اور ایک جو بڑی حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ جو چہرہ مولوی کا ہم جانتے تھے، جو چہرہ پوری دنیا کو دکھایا جاتا تھا، آزادی مارچ اس چہرے کی نفی ہے۔ انتہائی منظم، انتہائی تربیت یافتہ اور انتہائی مہذب لوگ یہاں پہ دکھائی دیے ہیں، اور اس نے کئی سوال پیدا کر دیے۔ درست۔ آپ کے نظام تعلیم پہ سوال کھڑا کر دیا، آپ کی سیاسی تربیت پہ سوال کھڑا کر دیا جی۔ کہ وہ لوگ کہ جن کو ہم آج تک جنونی اور اس جیسے نہ جانے کن کن القابات سے جانتے تھے، تیسری نسل، ان کو انہوں نے آ کے اتنے نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا ہے کہ یہاں پہ جب شادی کا کوئی ایک فنکشن ہوتا ہے اور وہاں پہ 100-200 مہمان مدعو ہوتے ہیں، جب کھانا کھلتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا بھگدڑ مچتی ہے اور کیا حالت ہوتی ہے۔ یہاں اگر ہم حکومت کی بھی مان لیں تو آج پرویز خٹک صاحب بھی کہہ رہے ہیں 40-50 ہزار لوگ، درست۔ تو اگر 40-50 ہزار بھی مان لیں تو ان کا نظم و ضبط اور ان کی ترتیب اور جتنی قطار میں کھڑے ہو کے جس طرح وہ کھانا لے رہے ہیں اور نماز کے لیے 5 وقت جتنی جلدی صف بندی ہوتی ہے اور ایک آواز پہ اور ایک حکم پہ جو امیر ہے اس کی اطاعت پہ، آج جلسہ گاہ میں کچھ چیزیں ایسی ہوئیں کہ نیازی عمران خان نیازی وزیر اعظم پاکستان کے کو پتلا بنا کے بتایا گیا کہ اس پہ پتھراؤ کیا گیا اور کوئی علامتی جنازہ نکالا گیا، لیکن جس وقت قیادت نے سٹیج سے یہ چند لوگ کر رہے تھے اس کو منع کیا تو اس کے بعد فوری طور پہ وہ چیز ختم ہو گئی۔ تو یہ تو ایک مولوی کا نیا چہرہ پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اچھا۔ کل ہم نے جو تعداد دیکھی تھی آج تعداد اس سے زیادہ ہے۔
مطلب یہ شہری لوگ ہیں یا باہر سے آنے والے ہیں؟ باہر سے بھی کچھ قافلے آ رہے ہیں اور شہری لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں. حالانکہ ہمارا خیال یہ تھا کہ کل انہوں نے اپنی جو تعداد تھی، جو مجمع تھا، اس کا پیک شو کر لیا. جی اسی طرح آج اس میں کمی آئے گی اور آنے والے دنوں میں مسلسل کمی آئے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا. آج اس تعداد میں اضافہ ہوا اور اس اضافے کو دیکھ کے یوں لگتا ہے کہ جو کچھ تحفظات بیان کر رہے تھے جمعیت کے لوگ، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے قائدین جی جی اور بالخصوص اکرم دورانی صاحب، تو یہ نظر آتا ہے کہ ان میں حقیقت ہے. اب کل رات مولانا فضل الرحمان کی تمام جو ان کے اتحادی سیاسی جماعت ہیں ان کی قیادت کے ساتھ ایک بڑی لمبی نشست ہوئی. اے پی سی ہوئی. آپ اس کو اے پی سی کہہ سکتے ہیں. 9 جماعتیں اس وقت ہیں اور اس میں کچھ اہم فیصلے کیے گئے. پھر آج رہبر کمیٹی کا بڑا طویل اجلاس ہوا. ہماری اطلاعات کے مطابق مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو دونوں جماعتیں ہیں جی جی وہ اسمبلیوں سے استعفے دینے کے حق میں نہیں، ٹھیک. اور کچھ جماعتیں ڈی چوک جانے کے بھی حق میں نہیں. درست. اب اس کے جو فیصلے سامنے آئے، رہبر کمیٹی کے جو فیصلے سامنے آئے، اور اکرم دورانی صاحب نے، احسن اقبال نے، پیپلز پارٹی کے میر افتخار حسین نے، اے این پی کے نیر حسین بخاری نے، تمام لوگوں نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی. تو اس میں یہ بتایا گیا کہ جو استعفے دینے ہیں سینٹ سے، قومی اسمبلی سے، صوبائی اسمبلیوں سے، وہ زیر غور ہے آپشن. اور وہ اگر استعفے دیے جائیں گے تو وہ اجتماعی استعفے ہوں گے، اور اس پہ تمام جماعتوں کی مشاورت جاری ہے. اور اس کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کا وہ بیان بھی تھا کہ انہوں نے جس پہ افسوس کا اظہار کیا تھا کہ اگر ہم نے مانا ہوتا. ہاں، نواز شریف نے کہا کہ اس وقت فضل الرحمان صاحب ٹھیک کہتے تھے. ٹھیک ہے. اور فضل الرحمان صاحب کا پہلے دن سے یہ موقف ہے کہ چونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا. جب الیکشن ٹھیک نہیں ہوا تو ان اسمبلیوں کے اندر جب آپ بیٹھیں گے تو اگر آپ استعفیٰ دے کے باہر آ جائیں اور نئے الیکشن کا مطالبہ کریں گے تو وہ مطالبہ، اس میں شدت بھی ہوگی، وزن بھی ہوگا، جی جی اور شاید حکومت کو اور دیگر اداروں کو جلدی ماننا پڑ جائے. اب آج رہبر کمیٹی کے اجلاس میں شٹر ڈاؤن کے حوالے سے بھی بات ہوئی، ملک گیر، اور کہ اگر اس کو ہم ڈی چوک نہ جائیں، 2-4 دن کے بعد اس کو احتجاج کو یہاں ختم کیا جائے، اور پھر تمام جماعتیں مل کے 20 نومبر سے پورے ملک میں شٹر ڈاؤن کریں اور پورے ملک میں ہڑتالوں کا سلسلہ کریں، پہیہ جام کریں اور دیگر ہڑتالوں کا سلسلہ کریں. یہ بھی ابھی زیر غور ہے. اس پہ بھی تمام جماعتیں اپنے قائدین سے مشاورت کریں گی. تو ابھی تک تو جو جلسے کی صورتحال ہے اور جو رہبر کمیٹی کا آج کا اجلاس ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ سیاسی جماعتیں کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پا رہی. درست. تو اگر وہ نتیجے پہ نہیں پہنچ پا رہی تو کل کا دن ہے، یا تو پھر الٹیمیٹم بڑھایا جائے گا، کوئی 2-4 دن کا مزید اعلان کیا جائے گا، لگتا ہے یہی کہ یا مولانا فضل الرحمان کو پھر تن تنہا ایک بڑا فیصلہ لینا پڑے گا. اور میرا خیال ہے یہ مشکل ہے مولانا، اور یہ مولانا صاحب کے لیے مشکل ہوگا کیونکہ وہ بڑے زیرک سمجھدار سیاستدان ہیں اور معاملے کو بڑی اچھی طرح آگے لے کے چل رہے ہیں. ایک جو ملک صاحب آپ نے صورتحال واضح کی، ان حالات کے اندر کچھ افواہ ساز ادارے ہیں، کچھ افواہ ساز لوگ ہیں، کچھ اینکر ہیں، کچھ صحافی ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو بلا وجہ کی افواہیں پھیلا رہے کہ اسلام آباد کے اندر 10-12 ہزار لٹھ بردار ہیں، تلواروں والے ہیں، اسلحہ والے ہیں، اور انہوں نے اٹھ کے جا کے اچانک پارلیمنٹ پہ قبضہ کر لینا ہے، انہوں نے سینٹ پہ قبضہ کر لینا ہے،
انہوں نے جی ٹی روڈ کو بند کر دینا ہے، آزاد کشمیر کے لیے انہوں نے راستے بند کر دینے. تو ایک اس حوالے سے ان افواہوں میں کتنی صداقت ہے اور یہ کتنا افسانہ ہے؟ دیکھیں میں تو اس پہ حیران ہوں. ادارے تو نہیں، چند شخصیات جو ہیں، میڈیا ہاؤسز بھی شاید میں نہ کہہ پاؤں، کہ وہ افواہیں پھیلا رہے ہیں، اور یہ افواہیں شروع سے پھیلائی جا رہی ہیں. مولانا صاحب کے قافلے میں یہ ساز و سامان آ رہا ہے، اسلحہ آ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ اسلام آباد پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یہ لٹ بردار ہیں، اور یہ چیزیں انصار الاسلام کے لیے پھیلائی گئی. رضاکار جو ان کی رضاکار فورس ہے، یہ ایک نئی فورس بنا رہے ہیں، ایک یہ کر رہے ہیں. اور اب آپ دیکھیں کہ انصار الاسلام پہ آپ پابندی لگا چکے ہیں، جی اور پوری دنیا کا میڈیا اور آپ کا قومی میڈیا ان کی تعریف کر رہا ہے. تعریف کر اور انہوں نے جتنی خوبصورتی سے کراچی سے لے کے اسلام آباد تک، ڈسپلن اور جس ڈسپلن کا، جس نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا ہے، تو اس کے بعد میرے خیال میں یہ جتنی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، یہ جتنا خوف پیدا کیا جا رہا ہے، یہ بالکل غلط ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. اور مولوی کے بارے میں جو آلریڈی طبقوں کو بتایا جاتا تھا، یہ رجڈ قسم کے لوگ ہیں، اور وہ بھی اب لوگوں نے دیکھا ہے، اور مولانا صاحب کی کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ قومی ایشو ہے میڈیا، اس کے اوپر مولانا نے مولانا فضل الرحمان صاحب میڈیا کی آزادی کے لیے، مطلب یہ ایک بڑا اب ایک انوکھا کام ہو گیا کہ میڈیا کی آزادی کے لیے مولانا فضل الرحمان ایک مولوی لڑے گا. بالکل. اور انہوں نے اس کو اپنے ایجنڈے میں سر فہرست رکھا ہے. آپ دیکھیں کہ حامد میر جیسا لبرل بالکل ان کے جلسے میں جا کے خطاب کرنے پہ مجبور ہو گیا. درست کہتے ہیں. اور پھر خواتین صحافیوں کے بارے میں شروع میں افواہیں پھیلائی گئیں جی جی کہ جی خواتین کا داخلہ بنا ہے، خواتین وہاں نہیں جا سکتی. کل آسمہ شرازی نے اور دیگر خواتین رپورٹرز نے سارا دن ہم وہاں تھے، آج بھی تھے، تو آپ نے دیکھا خواتین رپورٹر وہاں پہ، بلکہ انصار الاسلام کے جو لوگ ہیں وہ ان کو تحفظ بھی فراہم کر رہے ہیں. اسٹیج پر بھی نظر آئی. ہاں، اسٹیج پہ بھی نظر آئی ہیں. تو اب جی خواتین کو دوپٹہ اوڑھنے پہ مجبور کیا گیا. اب ملکی اور غیر ملکی جتنی خواتین صحافی ہیں وہ انہوں نے وہاں پہ دوپٹہ اوڑھا ہے، لیکن وہ ماحول ایسا ہے کہ خواتین کو خود یہ احساس ہوا ہے کہ ان کو یہ دوپٹہ اوڑھنا چاہیے. بالکل. اور یہ ایک خاتون کی تکریم ہے. بالکل. تو میرے خیال میں جتنی بھی اس حوالے سے افواہیں پھیلائی گئی تھیں وہ بالکل غلط ہے. اور ابھی تک مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک زیرک سیاستدان کا کردار ادا کیا ہے. ان کی پوری جماعت نے ایک نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا ہے، اور ایک بڑے وسیع ایریا پہ بیٹھے، وہ آ کے بیٹھے ہیں. بہت کھلا ایریا، بہت کھلا ایریا ہے. میرے خیال میں جو 200 ایکڑ کا یہ ایریا اور اس کا جتنا طول اور جتنا عرض ہے، یہاں پہ کشمیر ہائی وے شامل نہیں ہے. کشمیر ہائی وے شامل نہیں ہے. یہاں پہ اگر آپ 10 لاکھ لوگ بٹھا دیں تو وہ 10,000 نظر آئیں گے. بالکل اسی طرح. لیکن مولانا فضل الرحمان نے یہ ٹاسک بھی قبول کیا، اور اتنے بڑے جلسہ گاہ کو انہوں نے بھر لیا. اب کتنی تعداد ہے؟ عام جو ہمارے صحافتی ذرائع ہیں، جو صحافی رپورٹر سے میری وہاں بات ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں جی 1.5 سے 2 لاکھ لوگ تو ضرور ہوں گے. بہت بڑی تعداد. ٹھیک ہے. 1.5 سے 2 لاکھ. اور جو ادارے ہیں ان کی مختلف اطلاعات ہیں، کوئی 70,000 80,000، پولیس بھی کوئی 90,000 کے قریب کہہ رہی ہے. اور آج تو پرویز خٹک صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ 40-50,000. نہیں، کل عمران خان صاحب نے بھی گلگت بلتستان میں وہاں جو خطاب کیا اس میں بھی انہوں نے کثیر تعداد کا ذکر کیا. ٹھیک ہے. تو اب بات یہ ہے کہ یہ لیکن فیصل وارڈر صاحب کا آپ نے سنا، اس پہ ہم آگے بات کریں گے. بہت سارے لوگوں کا وہ معاملہ ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم تو چونکہ اوپنلی وہاں پہ تمام کیمپوں میں گھومے پھرے ہیں، ہر جگہ گئے ہیں.
ہمیں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی اور نہ ہی لوگوں کا کوئی رویہ ایسا لگا کہ وہ کسی تصادم کی طرف جا رہے ہیں یا جانا چاہتے ہیں۔ اچھا، آپ کے پاس اطلاعات ہوتی ہیں ملک صاحب، ایک ہی بات بتائیں، کیا یہ تجویز بھی زیر غور ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور دیگر جو اپوزیشن جماعتیں ان کی قیادت کو گرفتار کر لیا جائے یا نظر بند کر لیا جائے؟ دیکھیں بالکل زیر غور ہے۔ اچھا، مولانا صاحب نے 2 دن کا الٹیمیٹم دیا ہے۔ ٹھیک ہے اب حکومت اپنے آپشنز پہ غور کر رہی ہے کہ وہ رات کو گھر آئیں تو انہیں نظر وہ بند کر دیا جائے۔ کیا کیا جائے۔ تو لیکن میرے خیال میں وہ زیادہ خوفناک ہوگا کہ اگر آپ مولانا فضل الرحمان کو، دیگر جماعتوں کا تو دیکھیں ان کے وہ ساتھ سارے لوگ موجود ہیں، جی، ANP کے علاوہ میرا خیال ہے کہ صرف قائدین ہی محمود خان اچکزئی کی یا پارٹی کے بھی محمود لوگ خان ہیں، اچکزئی کچھ کی شیرپاؤ کا پارٹی بھی کے ہیں، کچھ لیکن لوگ ہیں، اتنے لوگ نہیں ہیں اتنے جتنے لوگ نہیں ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان کو اگر گرفتار کر لیا جاتا ہے، جی جی نظر بند کر دیا جاتا ہے، گھر میں نظر بند کر دیا جاتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس سے حالات بہت بگڑ جائیں گے۔ اچھا، لیکن اگر مولانا فضل الرحمان کل یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ میں ڈی چوک کی طرف جاؤں گا، چونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور معاہدے کی خلاف ورزی حکومت نے کی ہے، جی تو جب مظاہرین یہ بات تسلسل کے ساتھ کرنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے معاہدہ کیا ہے اس معاہدے کو توڑنے کے جواز بنائے جا رہے ہیں، جی، درست اور کہا۔ یہ ممکنہ طور پہ یہ معاہدہ ٹوٹ سکتا ہے۔ اور وہ اگر ڈی چوک کی طرف یہ اتنا بڑا جلوس لے کے آگے بڑھتے ہیں تو حکومت کے پاس تو پھر آپشن نہیں رہ جائیں گے۔ تو اس صورت میں یہ غور کیا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو نظر بند کر دیا جائے، لیکن اگر ایسا ہوا تو میرے خیال میں اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے اور حکومت کو بھی اس تجویز کو زیر غور نہیں رکھنا چاہیے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ جو بہت زیادہ پیچیدہ ہے کہ یہ نیٹ کی سروس کو بند کر دیتے ہیں یا موبائل کو بند کر دیتے ہیں، اب بھی اطلاعات ہیں کہ 2 دن کے لیے اس کو بند کر دی جائے گا۔ کل مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا کہ بھائی یہ آپ لوگ غلط کرتے ہیں، اس میں ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں، سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے، اور ابھی تک ان کی طرف سے کوئی شکایات بھی نہیں ہیں۔ تو کیا یہ حکومت کے لیے مزید مشکلات نہیں پیدا کرتی ہے نیٹ سروس کو بند کرنا، فون کی سروس کو معطل کرنا؟ دیکھیں جو ڈیڈ لائن مولانا صاحب نے دی، اب کل مولانا صاحب اگلا کیا اپنا پلان دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ اگر کل مولانا صاحب تصادم کی طرف جاتے ہیں، وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم ڈی چوک جائیں گے، ٹھیک ہے، تو حکومت فوری طور پہ آپ کی موبائل اور نیٹ سروس بند کر دے گی پہلی سٹیج پہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ابھی تک آپ نے دیکھا کہ راولپنڈی اسلام آباد کے تمام راستے کھلے ہیں، تقریباً۔ بعض جگہ پہ جزوی آپ کو پریشانی ضرور ہوتی ہے، اور کنٹینرز جہاں لگائے گئے ہیں وہاں بھی ایک آدھ گاڑی کے گزرنے کا راستہ چھوڑ دیا گیا۔ اسلام آباد ٹریفک پولیس کا اچھا نظم ہے۔ اسلام آباد ٹریفک پولیس اور راولپنڈی ٹریفک پولیس نے جی بھی جی اس حوالے سے بڑا کام کیا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں روزمرہ جو ہمارا معمول تھا جی جی اس میں بھی ٹریفک کی پریشانیوں کا سامنا کرنا جی، اسی پڑتا تھا۔ طرح درست۔ ان دنوں انہوں نے اس کو بہت ترتیب وار کیا اور کہیں بھی آپ کسی رش میں نہیں پھنس رہے۔ بالکل، لیکن اگر مولانا صاحب آگے جانے کا اعلان کرتے ہیں تو ظاہر ہے حکومت نے، انتظامیہ نے ایک بی پلان تیار کر کے رکھا ہے، اور جو آپ کو کنٹینر پڑے ہوئے ادھر ادھر دکھائی دے رہے ہیں یہ فوری طور پہ لگائے جائیں گے، اور مولانا صاحب کو پشاور موڑ سے آگے نہ جانے دیا جائے، یہ پوری کوشش کی جائے گی اور یہ پورا اس پہ زور لگایا جائے گا۔ نہیں تو کیا وہ انتظام کر کے ہیں کہ آگے جانے کے لیے کرینے وغیرہ وہ چیزیں ساتھ لائے ہیں؟ دیکھیں ہمیں مولانا کے اس میں تو کرینے نہیں دکھائی دی، انتظامیہ کی طرف سے وہاں پہ جو کرینے لائی گئی تھیں اور جو چیزیں مولانا کی طرف سے ہمیں نہیں دکھائی دی، لیکن ظاہر ہے اگر وہ یہ حکمت عملی اختیار کرتے ہیں کل تو ان کے پاس بھی کوئی بی پلان ہوگا، ظاہر۔ انہوں نے بھی اس کے بارے میں سوچ رکھا ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اچھا، اب جو عوام ہے پوری دنیا میں جتنے بھی بسنے والے لوگ ہیں،
خواہ وہ پاکستان سے تعلق رکھتے نہیں رکھتے، لیکن پاکستان سے محبت کرتے ہیں بہت سارے لوگ. اب یہ حکومت اور مولانا کا پھڈا، آپ کیا سمجھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ دیکھیں، آج کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے وزیر اعظم کی زیر صدارت، اور اس اجلاس میں تمام چیزوں پہ غور کیا گیا. اس اجلاس میں یہ کہا گیا جی کہ یہ چند لوگ اگر آ کے بیٹھ جائیں گے اور وزیر اعظم سے استعفیٰ مانگیں گے اور ہم ان سے بلیک میل ہوں گے تو یہ تو حکومت نہیں چل سکتی. اور یہ وہ بات ہے جو نواز شریف صاحب کہا کرتے تھے. اسی طرح کچن کیبنٹ. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ جب آپ نے ایک روایت قائم کی ہے تو اب جو فصل آپ نے بوئی ہے وہ آپ کو کاٹنی تو پڑے گی، لیکن اس پورے معاملے کو آپ کو سنجیدگی سے حل کرنا پڑے گا. جس طرح کور کمیٹی میں کہا گیا جی 5-6 ہزار لوگ ہیں. اس کے بعد پرویز خٹک صاحب کی نے مذاکراتی کمیٹی، جب آج مذاکرات کے تعطل کی بات آئی تو پھر پرویز خٹک صاحب نے ایک بڑی دھواں دھار پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم نے رستے دیے، ہم نے تمام انتظامات کیے، اور ان کو اپنا وعدہ وفا کرنا پڑے گا. انسان کی زبان ہوتی ہے، اگر نہ ہوا تو ہم بہت سخت ایکشن لیں گے. تو آپ نے بھی اب پارا اور 0 پوائنٹ کے قریب رکنے پہ اتفاق کیا تھا. کشمیر ہائی وے پہ آپ کی بھی زبان تھی، آپ بھی کشمیر ہائی وے سے ہٹے تھے، وہ بھی کشمیر ہائی وے پہ بیٹھے، اسی طرح. تو آپ بھی ڈی چوک تک گئے تھے. تو اگر اس کو یہ کہا جائے کہ نہیں نہیں یہ تو انہوں نے جمہوریت پہ بڑا حملہ کر دیا ہے، تو ڈی چوک تک تو اگر وہ بغیر کسی تصادم کے جانا چاہتے ہیں تو حکومت کو اس پہ غور کرنا چاہیے، ان کو اجازت دے دینی چاہیے تاکہ کوئی تصادم جو ہے وہ نہ ہو. لیکن چونکہ حکومت پریشان ہے، اور آج کچھ لوگوں سے میری بات ہو رہی تھی، اور بالخصوص اسد عمر صاحب نے آج کہا کہ ابھی تو مطالبات کی فہرست ہی سامنے نہیں آئی. ایک مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم کا استعفیٰ، باقی کیا مطالبات ہیں اب ان کی جب فہرست سامنے آئے گی تو ہم اس پہ غور کریں گے. گنڈا پور صاحب نے کہا جی کہ اگر مولانا صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن غلط ہوئی ہے تو میں اپنی سیٹ سے استعفیٰ دے دیتا ہوں، مولانا صاحب آئیں دوبارہ میرے ساتھ الیکشن لڑ لیں، ان کو اندازہ ہو جائے گا صحیح ہوئی ہیں یا غلط ہوئی ہیں. شیخ رشید صاحب نے بھی، چونکہ وہ پھل جڑی چھوڑتے رہتے ہیں، تو ایک پھل جڑی انہوں نے بھی چھوڑی ہے کہ اگر وزیر ریلوے کے استعفے سے یہ بحران ٹل سکتا ہے تو میں استعفیٰ دے دیتا ہوں. حالانکہ ان سے جو استعفیٰ مانگا گیا اس کا اس بحران سے تعلق نہیں ہے. ان کے 1 سال 1.25 سال میں جو 80 سے زائد ٹرینوں کے حادثات ہوئے ہیں اور جو ابھی بڑا افسوسناک واقعہ ہوا، تو اس حوالے سے انہیں کہا گیا کہ بھائی آپ اپنی ذمہ داریاں نہیں ادا کر رہے. آپ لوگوں نے بہت سارے اخلاقی معیار قائم کیے تھے. تو عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کشتی ڈوب گئی اور اس نے استعفیٰ دے دیا، وہ تو کشتی نہیں چلا رہا تھا، لیکن یہ اخلاقی معیار ہے. تو یہاں تو 100 کے قریب لوگ جل کے مار گئے ہیں، اور آپ وہاں پہ غم و غصے کا عالم یہ ہے کہ آپ کا جو وزیر جاتا ہے اس پہ پتھراؤ ہوتا ہے. جی بالکل. لوگ آپ کی یہ بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ یہ سلینڈر پھٹا ہے. تو وہاں پہ استعفیٰ تو ویسے دے دینا چاہیے. بالکل دے دینا چاہیے. تو اس طرح کی جو ذمہ داری قبول کرنی چاہیے، ڈاٹائی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ کل ISPR نے ایک وضاحت کی، اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے بھی یہ وضاحت مانگی کہ آپ جو اداروں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اس کا آپ کا اشارہ کس طرف ہے. انہوں نے بھی مولانا کی فہم و فراست کا ذکر کیا، اور پرامن آزادی مارچ کے یہاں تک پہنچنے کا بھی انہوں نے وہ اقرار کیا. تو میرے خیال میں جس لب و لہجے میں ISPR نے بات کی ہے، اگر اس لب و لہجے میں حکومت بات کرتی تو شاید معاملہ اتنا سنگین نہ ہوتا اور یہ خود بھی اتنے برے حالات میں پھنسے ہوئے نہ ہوتے. تو بات یہ ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی چیزیں حل تو کرنی پڑیں گی، اور وہ
گالم گلوچ سے یا کسی کی تضییق اڑانے سے تو مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں درمیان میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو صلح صفائی کروا سکتے ہیں. چودھری شجاعت صاحب ہیں, چودھری پرویز الہی صاحب ہیں, جن کو دونوں دیکھیں طرف ایک احترام. جو آپ نے کہا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اور کب بیٹھے گا، یہ بہت بڑا سوال ہے، اس پہ ہر شخص غور کر رہا ہے۔ ہمارے جو ادارے ہیں، کل ISPR کو بولنا پڑا، جی جی اس دن ہائی کورٹ کو بولنا پڑا، اس کو آپ کی مشیر اطلاعات کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرنا پڑا۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو عمومی رائے بن رہی ہے یہ کیوں بن رہی ہے، اور جو ہمارے اہم ترین ادارے ہیں کہ اگر ان کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے تو میرے خیال میں نظام نہیں چل پائے گا۔ تو یہ شکوک و شبہات کون پیدا کر رہا ہے اور یہ کیوں پیدا ہو رہے ہیں، ان کا سد باب ہونا چاہیے۔ سیاستدانوں کو، تمام اداروں کو مل بیٹھنا چاہیے اور ملک کو اس بحران سے نکالنا چاہیے۔ اب جس طرح سینٹ کا ابھی چیئرمین سینٹ کے خلاف ایک تحریک آئی تھی اور اس پہ جو اکثریتی پارٹیاں تھی وہ ہار گئیں، وہ آؤٹ ہو گئیں، تو وہ کیسے آؤٹ ہو گئی، اس کے پیچھے کون تھا؟ یہ ان تمام چیزوں کا اب جو ہے وہ حساب کرنا پڑے گا، ورنہ ملک کسی اور بڑے بحران کا شکار ہو جائے گا۔ فیصل واڈا صاحب جیسے جنہوں نے کہا کہ جی 2 درجن لوگ لے کے آ گئے مولانا فضل الرحمان صاحب، حکومت کو بھی اپنا لب و لہجہ درست کرنا پڑے گا، ایسے لوگوں پہ بولنے پہ پابندی لگانی پڑے گی، اور جو آپ لطیفے سنانے آ جاتے ہیں، جیسے زرداج گل نے کہا کہ ان لوگوں کے آنے سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ ماحول میں آلودگی ہوئی ہے، تو آپ کو فردوس عاشق اعوان صاحبہ ایون جو جس طرح کی ترجمانی کر رہی ہیں، تو آپ کو ان چیزوں سے ہٹنا پڑے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج اپنے تمام لوگوں سے کہا ہے کہ جو نہیں پہنچ سکے، چونکہ رہبر کمیٹی کے جو سربراہ ہیں اکرم دورانی صاحب، وہ پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں جی کہ گاڑیاں نہیں مل رہی، پیٹرول پمپ رستے کے بند کر دیے گئے ہیں، ٹرانسپورٹرز کو تنگ کیا جا رہا ہے، ہمارے لوگ بمشکل پہنچ پا رہے ہیں، تو لوگ آ رہے ہیں۔ اب جب مولانا صاحب نے تبلیغی جماعت کا اجتماع غالباً آج ختم ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ لوگ آئیں، تو جو KPK کے لوگ ہیں وہ ان کی اکثریت جو تبلیغی جماعت سے منسلک ہے، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی عقیدت رکھتے ہیں، اور مولانا مفتی محمود کے تو وہ بڑے عقیدت مند ہیں، تو اس لیے وہ لوگ بھی آئیں گے، اور ان میں ہم یہ کہیں گے کتنے % آئیں گے، لیکن کوئی نہ کوئی ان میں سے بھی ایک بڑی تعداد آئے گی۔ اب بات یہ ہے کہ یہ ساری صورتحال ہو گئی، مولانا صاحب نے ڈی چوک اگر جانے کا اعلان کل کر دیا تو کیا ہوگا؟ اب اس پورے معاملے کو اور اس تصادم کو، اور جب آپ کے مذاکرات بھی تعطل کا شکار ہیں اور حکومت کے جو شعلے اگلتے ہوئے ان کے وزراء ہیں ان کی زبانیں بھی نہیں بند ہو رہی، اور جادو ٹونے کے بھی ذکر شروع ہو گئے ہیں، اور شہباز شریف صاحب بھی انہوں نے کل کہا کہ ملک جادو ٹونے پہ چل رہا ہے۔ تو اس سارے معاملے میں کیا کیا جائے؟ تو آپ کو چاہیے اس وقت کہ یہ پرویز خٹک اور ان جیسے لوگ ان مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔ عمران خان صاحب کو جس ایک دائرے کے اندر وہ قائد ہیں اور جس ایک ٹرائکا میں وہ پھنس گئے ہیں، اب وہاں سے نکلنا ہوگا۔ چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی کو اگر یہ ٹاسک دیا جاتا اور وہ مولانا سے مذاکرات کرتے، کچھ اور سینئر سیاستدانوں کو اس میں شامل کیا جاتا، تو شاید یہ برف پگھل جاتی اور مولانا فضل الرحمان مجبور ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اس وقت قدآور سیاستدان چاہیے، ایسے سیاستدان چاہیے کہ جن کا سب احترام کرتے ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ
یہ صرف تصادم سے اس مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ اس مسئلے کو ان ہاؤس بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ درست کہتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جو یہ اگر ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی ہیں تو میرے خیال میں پنجاب میں تو آسانی سے یہ تبدیل کر سکتے، اور مرکز میں بھی کوئی اتنا واضح فرق نہیں ہے۔ جی جی۔ تو اگر اب تمام ادارے کہہ رہے ہیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں تو ان کو اس سیاسی عمل کا بھی سوچنا چاہیے۔ جی بالکل، کہ اگر آپ ری الیکشن میں بھی جانا چاہتے ہیں تو آپ پہلے ان ہاؤس تبدیلی لیں اور اس کے بعد آپ کہہ دیں جی کہ ہم نئے الیکشن کروائیں سیاسی گے، جماعتوں کے درمیان میثاق ہو جائے، ایک میثاق ہو جائے۔ تو اس کے لیے میرے خیال میں جو سب سے اہم شخصیت ہو سکتی ہے وہ چودھری شجاعت کی ہے، بالکل درست، اور ان کو اس وقت حکومت کو میدان میں لانا چاہیے۔ ہر مشکل سیاسی گھڑی میں وہ سب سے زیادہ کام آئے، وہ سب سے کام آئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کی حکومت چلتی رہی جیسی چل رہی ہے تو میرے خیال میں مستقبل میں ویسے تبدیل ہو جانی ہے چیزیں۔ تو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اس وقت سنجیدہ نوعیت کے مذاکرات ہونے چاہیے۔ ادارے جس سطح پہ برباد ہو رہے ہیں اس سے ملک کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اب ان اداروں کو بھی بچانا ہے، اور جس طرح میڈیا کے حوالے سے سنسرشپ ہے اس کا بھی خاتمہ کرنا ضروری ہے، اور جو آئے دن آپ غیر اعلانیہ سنسرشپ کر رہے ہیں اس کو بھی ختم کرنا ہوگا۔ تمام اداروں کی عزت اور تکریم کو بحال کرنا ہوگا، اور اس بحالی کے لیے چند جو ذمہ دار سیاستدان ہیں انہیں اب اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ جی جاوید ملک صاحب، کہ ایک سنجیدہ مذاکراتی ٹیم کی ضرورت ہے، سنجیدہ لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو سنجیدگی سے بات کر سکیں، اور حکومت میں بھی ان کا احترام ہو اور اپوزیشن میں بھی ان کا احترام ہو، تو تب جا کر یہ معاملات جو ہیں وہ آسانی سے حل ہو سکتے ہیں۔ نہیں تو اگر یہ مسائل جو ہے وہ گمبھیر ہوتے گئے تو آپ سمجھے کہ یہ آگ جو سلگ رہی ہے یہ شعلہ بن کے پورے ملک کو، ملت کو اور اس دھرتی کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔